حضرات گرامی مرتبت عروہ بن مسعود ثقفی یہ قبل الاسلام جاسوس بن کر مقام حدیبیہ پر رسول عربی علیہ السلام کے دن اور رات صبح اور شام دیکھنے آئے ہیں۔ کریم نبی علیہ السلام کو دیکھا، کیا دیکھا؟ اب حضور علیہ السلام کے غلاموں کو دیکھا، رسول اللہ کو دیکھا۔ ذرا توجہ سے سنیے گا، عروہ بن مسعود ثقفی ہے، غلام اپنے آقا کو دیکھتا ہے، نظر محبت کی ہوتی ہے، غلامی کی کیفیت ہوتی ہے، چاشنی ملتی ہے۔ ہاں حضرات، عاشق کو محبوب میں، محب کو معشوق میں کبھی عیب نظر نہیں آتا، اور اگر کوئی کافر ہو وہ تو ایک ایک بات میں عیب دیکھتا ہے۔ سنو، میرے اور آپ کے پیارے نبی کی شان یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں کوئی غیر بھی عیب نہیں نکال سکا، اس لیے کہ خلقت مبرأ من کل عیب۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ہمیں بتایا ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے بے عیب پیدا فرمایا ہے۔ برادران اسلام، عروہ بن مسعود ثقفی نے دیکھا کہ حضور سرور انبیاء یعنی کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، اور وضو کے دوران وضو کے پانی کے جو قطرے ہیں وہ صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ عجب ہے، کسی تعلیم میں، کسی حدیث میں مجھ ناچیز نے نہیں دیکھا، قرآن کی کسی آیت میں اعلانیہ یہ حکم نہیں آیا کہ میرے محبوب محمد اگر وضو کرے تو ان کے پانی کے قطرے وضو کے جو ہیں وہ زمین پر نہ گرنے دینا۔ مصطفیٰ کریم کے غلاموں نے بتایا کہ محبت رسول اس بات کا تقاضا کرتی ہے، جہاں تک تم اپنی محبت میں شریعت کے دائرے میں رہ کر انتہا کو جا سکتے ہو، چلے جاؤ، خدا بھی راضی ہو جائے گا، محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ اسلام اب اللہ کا حکم نہیں ہے کہ میرے محبوب وضو کرے تو پانی زمین پہ نہ گرنے دینا، اب پانی وضو کا ہے، وہ جو زمین پر مستعمل پانی گرنے نہیں دیتے۔ حضرات، وہ عروہ بن مسعود ثقفی دیکھ رہے ہیں کہ میں دیکھوں سپہ سالار کا عمل کیا ہے، ان کے غلاموں اور ان کے یار کا عمل کیا ہے۔ اب غلام تو یہ کر رہے ہیں کہ وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ تھوڑی ہی دیر گزری، اس کی نظر اس عمل پر بھی پڑی ہے۔ عروہ بن مسعود نے دیکھا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کونین کے سلطان اپنا لعاب دہن اپنے دہن اقدس سے باہر نکالتے ہیں تو دہن سے نکلا ہوا تھوک زمین کو نصیب نہیں ہوتا، بلکہ صحابہ اپنی ہتھیلیوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ ہے وہ محبت رسول جو غیر دیکھ کر ایمان لے آئے، اور آج اسی پاک نبی علیہ السلام کا پاک کلمہ پڑھنے والے اگر عشق نبی کے چراغ کو گل کر کے بیٹھ جائیں، حضرات ان کے پاس علم ضرور ہوگا، عمل کا نور ضرور ہوگا، مگر عشق نبی کا سرور نہیں، تو اس علم اور عمل کو کیا کرو گے؟ آؤ در مصطفیٰ کے ایسے بھکاری بنو کہ تمہارے دل میں، تمہارے سینے میں دھڑکنے والا دل نبی پاک کی محبت میں دھڑکنا شروع ہو جائے، ان کے پیار میں زندگی گزرنا شروع ہو جائے۔ یہ مختصر زندگی، یہ عارضی زندگی، یہ فنا ہونے والی زندگی اگر نبی پاک کے پیار میں گرفتار ہو گئے، اگر رشتہ عشق نبی سے جڑ گیا، اگر رسول اللہ علیہ السلام کے پیار کی خیرات مل گئی، تو یہ جولی اس طرح مالا مال ہوگی، جو تجھے ملے گا اسے بھی نبی پاک کے پیار کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ برادران اسلام، اب تھوک زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ سیرت نگار نے لکھا، قاضی عیاض نے الشفا شریف میں لکھا، حضرت جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں لکھا، اور بھی سیرت کی تمام کتب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ نبی الانبیاء علیہ السلام کے صحابہ، پیارے ڈاکٹر صاحب ابرار صاحب صابری، شکریہ، جب وہ تھوک مبارک ایک صحابی کو ملا، اس نے اپنی ہتھیلیوں پر لگا کر اپنے چہروں پر مل لیا۔ اب کچھ ایسے بھی تھے جن کو وہ تھوک مبارک کا حصہ لعاب دہن کا نہیں ملا، وہ کیا کرنے لگے؟ جن کو ملا تھا اپنی ہتھیلیاں ان سے مس کر کے اپنے چہروں پر پھیر کر کائنات کو بتا دیا عاشق نبی یوں ہوا کرتے ہیں، عشق نبی سے سرشار لوگ یوں ہوا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اب وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، لعاب دہن مبارک زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ اپنی زلف عنبری میں سے کچھ چند بال مبارک اور منہ مبارک اللہ اکبر کبیرہ ترشواتے ہیں
تو صحابہ جھولیاں پھیلا کر نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ حضور اقدس کا کوئی بھی بال مبارک زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ حاضرین گرامی مرتبت، عروہ بن مسعود ثقفی نے یہ منظر دیکھا، واپس پلٹا اور کفار کے سرداروں سے کہنے لگا، سرداران قریش سے کہنے لگا، میں بڑے بڑے جاہ و جلال و جمال والے بادشاہوں کی حکومت کو دیکھ چکا ہوں، مگر آج میں نے عجب رنگ دیکھا ہے۔ جتنے بادشاہ ملے بڑے سلطنت والے، بڑے سطوت والے، بڑی عزت و جاہ والے، مگر آج جس بادشاہ کو دیکھ کر آیا ہوں اور جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے، یہ ایسی سلطنت اور ایسی حکومت کر رہے ہیں کہ ان کے غلام ان پر سلطنت ان کے جسم پر نہیں، ان کے دلوں پر قبضہ محمد مصطفیٰ کا ہو چکا ہے۔ اور سنو، مشرکین سے وہ مخاطب ہو کے کہنے لگے، کیا عروہ بن مسعود ثقفی سنو، تم ان سے جنگ نہیں کر سکتے جو اپنے نبی علیہ السلام کا وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کا ایک حصہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، وہ اپنے محبوب کے خون کے قطرے کو زمین پر کیسے گرنے دیں گے؟ پتہ یہ چلا یاران محبت، محبوبیت کے لیے محبت رسول ضروری ہے، خدا کے قرب کے لیے محبت رسول ضروری ہے، اور محبت رسول کے حصول کے لیے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کے لیے علماء کی سنگت ضروری ہے، صوفیاء کی محبت ضروری ہے، کاملین امت کی غلامی ضروری ہے، کسی ایسے کی دوستی ضروری ہے جو در مصطفیٰ سے پہلے تم سے آشنا ہو چکا ہو، اور جس کی زبان پر، جس کے لبوں پر درود و سلام کا نغمہ ہر لمحہ نظر آتا ہو۔ ایسی سنگت میں بیٹھو گے تو تمہیں بھی درود ملے گا، اور جسے درود و سلام کی توفیق مل گئی ہے اس کی منزل مدینہ طیبہ قرار پائی ہے، اور جس کی منزل مدینہ ہے اس کے لیے قرآن نے کہہ دیا ہے کہ اللہ یحببکم اللہ، اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ میری